الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں رضائے رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان شاد رضا، اور رضائے رمضان میں ہرمین ساؤنڈ اور فلک نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین مکرم، آج 15 رمضان المبارک ہے، اور ہر دن کی طرح یہ دن بھی اپنے اندر بہت سی رحمتیں، بہت سی وسعتیں اور بہت سی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو، اس ماہ کو اپنے لیے ذریعہ مغفرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، آج 15 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن امام حسین، امام حسن آپ کا یوم ولادت ہے، اور آپ کی شان پر بات کریں گے، آپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو الحمدللہ ناظرین مکرم، ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر جناب عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شیراز مدنی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت مشکور ہیں آپ کے علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین مکرم، اسی کے ساتھ قرات کا بہت بڑا نام عالم اسلام میں الحمدللہ اس وقت آپ کا نام جو ہے وہ دھومیں مچا رہا ہے۔ الحمدللہ جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ المالک نے بے انتہا عزتوں سے نواز رکھا ہے، بہت کم عمر، بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ عزتیں ملی۔ میری مراد جناب عزت مآب قاری قرآن، قاری حافظ محمد ذیشان قادری صاحب، ذیشان حنیف قادری صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، بے حد مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عطا کیا، اور مالک آپ کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ چلتے ہیں، مفتی صاحب انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن تلاوت قرآن مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا ہے، اور مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد سے آپ کی شان پر گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ میں ملتمس ہوں قاری صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید سے جو ہے وہ آغاز کریں، اور کچھ باتیں بھی کرنی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ، تلاوت کے بعد آپ سے کچھ گفتگو بھی کریں گے، لیکن ابھی میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت قرآن مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي انداز میں تلاوت قرآن مجید آپ سماعت کر رہے تھے قاری حافظ محمد ذیشان حنیف قادری صاحب سے، اور دعا دوں گا اور دل سے دعا نکلتی ہے اتنی خوبصورت قرآن سن کر کہ اللہ پاک آپ کو حاسدین کی بری نظر سے محفوظ رکھے. اور یقیناً جب سورج نکلتا ہے تو سڑنے والے سڑتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں. اور میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر چاند یا سورج کی طرف دے کر تھوکا جائے گا تو تھوک واپس منہ پر آ کر ہی گرتی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو ذیشان بھائی کچھ باتیں آپ سے دل بھی چاہ رہا ہے اور ناظرین کے بھی کچھ ہوں گے اس وقت کے. قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا عروج جو ہے وہ حاصل کیا اور مالک نے آپ کو اتنی عزتیں دی، اتنا عروج دیا، تو یعنی آپ کی فیلنگز اور یعنی کیسا لگتا ہے اور یعنی سرکار کا کرم ہے آپ پر. تو ذیشان بھائی یعنی جی یہ ایسی ماشاءاللہ فیلڈ ہے کہ مجھے خود مزہ آ رہا ہے اس میں پڑھنے کا. ماشاءاللہ حاسدین تو بڑے آ رہے ہیں. جی جی مطلب کہ یہ کہنا چاہوں گا، کوئی ایک غرور تکبر والی بات نہیں کروں گا کہ اس فیلڈ میں سمجھ لے کہ سب سے چھوٹا میں ہی آ رہا ہوں. یہ آپ کا یہ حاجی سب سے چھوٹا ہوں میں. آپ کی حاجی ہے، اور یہ عمر میں چھوٹے ضرور ہیں سب سے جتنے بھی قاری صاحبان ہیں. اور غالباً قاری صاحب آپ کی ایج کیا ہوگی؟ ایج میری الحمدللہ یعنی 19 ایئرز. اللہ اکبر، 19 سال آپ کی ایج ہے. اور ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو قاری صاحب یہ یعنی آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور یعنی کہاں سے آپ؟ تعلق لاہور سے ہی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. میرے جو استاد ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ کروں گا پوری فیملی میں ایک ہی حافظ قرآن ہوں. اللہ اکبر. اور باقی سب یعنی کہ دنیا داری میں کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر، یعنی آپ نے ماشاءاللہ میں ایک ہی ہوں. تو میرے اوپر ساری محنت میرے استادوں کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ابھی بھی ان کی صحبت میں رہتا ہوں اور ان کی ابھی بھی ان کی سرپرستی میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہیں ٹی وی چینلز پہ کوئی پروگرام ہو، یعنی چھوٹے سے لے کر مجھے اسٹیجوں پہ ترلے کر کے یعنی کہ کہتے تھے کہ یار بچے کی تلاوت کرا دو 2 منٹ. تو اللہ پاک نے پھر وہ یعنی میں وہ ایک مصرع ہے کہ خود سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استاد کے دابے ہیں تو فن آیا ہے. انسان کو جتنا مرضی عروج مل جائے لیکن استاد جو ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے. ابھی بھی وہ اسٹیج پہ مجھے بٹھاتے ہیں، خود جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا بڑا پن ہے. اور یقیناً ان کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی. بالکل. تو قاری صاحب کتنے سال ہو گئے تلاوت کرتے؟ مجھے الحمدللہ میں اس فیلڈ میں تقریباً 12 سال کی عمر میں آیا تھا. 12 سال کی عمر. تو اسی میں نے پھر ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ کیا تقریباً
1.5 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी तरावियाँ सुना रहा हूँ। तकरीबन मेरा 8वां मुसल्ला है इस साल। माशाल्लाह। यानी मालिक का आप पर शुरू से बहुत करम था, जैसे आप बता रहे हैं कि 1.5 साल में आपने हिफ्ज़ कर लिया जी। और 8वां मुसल्ला सुना रहे हैं। जी। और माशाल्लाह नाज़रीन, आप इनको बड़े बड़े स्क्रीन्स पर, चैनल टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर समात करते हैं, तो माशाल्लाह दिन रात मसरूफियत के बावजूद भी ये मुसल्ला सुना रहे हैं। यानी इन्होंने कुरान को हर दम जो है वो सीने से लगा के रखा हुआ है, और उसी की बरकतें माशाल्लाह आज ये दुनिया के हर शख्स की जो है वो पुतलियों पर राज कर रहे हैं और दिलों पर राज कर रहे चाहूँगा। आपकी बात काट रहा हूँ। छोटा होता यानी कि मैं पहले नात खां ही था, हैं माशाल्लाह। नात खानी का शौक और था। असल नात तो कुरान है। कुरान है। हाँ। वो बच्चे होते हैं ना, फिर वो एक नात खां थे, फरहान अली कादरी। अच्छा। फिर वो ज़हन होता है ना बच्चों का, वो शुरू में एक नात चली थी, नूर वाला आया है। छोटा था। तो कार साहब आपने बात छेड़ ही दी है, तो नाज़रीन के दिलों में होगी कि कार साहब नात कैसी पढ़ते होंगे। तो अगर आप एक हमें नात भी सुना दें आज। जी इंशाल्लाह। फिर आज तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अभी एक चैनल पे जाना है इंशाल्लाह। फिर दोबारा इंशाल्लाह नाज़रीन से अगर 2 अशार अगर आज आप हमें सुना दें, अगर आपकी मोहब्बत। आपकी रिक्वेस्ट है तो इंशाल्लाह अभी सुना। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही रोशनी हुई गए मेरे लिए, मेरे आका ने बात की हुई गए। ये सर उठा जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द। क्यों जा रहा हूँ? मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। किसी ने किसी के लिए और किसी ने किसी के लिए और किसी ने किसी के लिए किसी ने किसी के लिए और किसी ने किसी के लिए, पर मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात
मुकर्रम दिल जो है वो बाग बाग हो गया। जितना खूबसूरत कुरान पढ़ा और नात भी फिर इतनी खूबसूरत के माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और बार बार माशाल्लाह का जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये दुआ भी दोबारा और बार बार इंशाल्लाह देते रहेंगे कि अल्लाह पाक आपको हासिदीन की नज़र से महफूज रखे और अल्लाह पाक आपको और बुलंदियाँ और बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। और बहुत शुक्रिया कार साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह दिल तो यही चाह रहा था कि आपका प्रोग्राम सुनते रहे। आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस मंच पे लाए हैं। आपकी बहुत मोहब्बत है, शुक्रिया, अल्लाह आपको और बरकतें अता फरमाए। आपकी मोहब्बत है, आपने हमें टाइम नहीं, दिया। मैं तो एक निकम्मा सा आदमी हूँ, खादिमुल कुरान हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक अल्लाह का ये छोटा सा बंदा हूँ। दिल तो यही चाह रहा था कि आप कुरान पढ़ते रहें, इंशाल्लाह नात फिर पढ़ते नाज़रीन जो देख रहे हैं इंशाल्लाह फिर उनकी नज़रों के सामने आएंगे इंशाल्लाह। और एक ख़ास प्रोग्राम रखेंगे सिर्फ कारी साहब के लिए, और इंशाल्लाह कारी साहब से कुरान भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन मुकर्रम, दुआ करें अल्लाह पाक कारी साहब को इसी तरह और इज़्ज़तें और बुलंदियाँ और बरकतें अता फरमाए। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शिराज मदनी साहब। मालिक ने बे इंतहा इज़्ज़तों से नवाज रखा है, हर दिल अजीज़ शख्सियत और बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं। और नाज़रीन मुकर्रम, आपको पहले भी बताया कि आज का जो मौजू है वो है मौलाना हज़रत मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान पर गुफ्तगू करनी है। आज आपका यौम विलादत है, इस मुनासबत से आज गुफ्तगू करेंगे। तो मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और क्योंकि आपने अपने इंतहाई कीमती वक़्त में से जो हमें टाइम अता किया, तो मुफ्ती साहब बेहद मशकूर हैं आप हमारे इस मंच पर तशरीफ़ में। और जैसे कि आज मौजू आपके इल्म में भी है, और इमाम हसन आपकी बारगाह में कुछ नजराना अक़ीदत पेश करना है। हमारी औकात तो नहीं उस घर की बात करें, लेकिन हुसूल बरकत के लिए बात करेंगे, क्योंकि इस घर की शान ही निराली है। हर चश्मो चराग जो है वो बहुत आला है। अगर आपके नाना जान की तरफ देखा जाए तो वो कुल कायनात के मालिक हैं और इमामुल अंबिया हैं। आपके बाबा जान की तरफ देखा जाए तो वो शेर खुदा मौला अली हैं। और आपकी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो अल्हम्दुलिल्लाह सब की अम्मी जान है। और अगर आपके भाई जान की तरफ देखा जाए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जन्नती नौजवानों के सरदार भी हैं, आप भी हैं, और इमाम हसन इमाम हुसैन के इमाम। आज इंशाल्लाह उनकी शान पर गुफ्तगू करेंगे। तो हज़रत साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मौला इमाम हसन की शान क्या है, इस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वही आय करीमा जो अभी अभी कारी साहब ने तिलावत की है, इसी के ज़ेर साया मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इस पाक घराने की शान को कुछ यूँ बयान फरमाया कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, किसी भी मामले पर कोई मुआवज़ा नहीं मांगता। किस हवाले से? भी तुम्हें नमाज बताई, तुम्हें कुरान बताया, तुम्हें कलिमा बताया, हत्ता कि जीना मरना क्या है, ज़िंदगी का रहन सहन क्या है, हर हवाले से सरकार ने हमारी रहनुमाई की है। हर हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी के लिए एक उसवा हसना है। फरमाया, प्यारे महबूब, इनसे फरमा दो कि इन पूरी ज़िंदगी का जो हासिल है, इस पर किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है। चाहते क्या हैं, मुआवजा क्या है, इवज़ क्या चाहते हैं? फरमाया, एक चीज़ तलब करता हूँ, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना, मेरे घराने से प्यार करते रहना, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत और प्यार करते रहना। फरमाया, मोहम्मद सिर्फ यही चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज हम उसी घराने का जिक्र करने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 15 रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीमुश्शान दिन है कि मदीने की उन पाक पुरकैफ फ़िज़ाओं के अंदर सजीदा का लाल दुनिया में जलवागर हुआ। आपकी विलादत से कबल ही आपके आने की खुशखबरियाँ फैल चुकी थी। जी, हज़रत सैयदतुना उम्मुल फ़ज़ल, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चची जान है, उन्होंने ख्वाब देखा।
وہ خواب دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور دوڑتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام الفضل سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں آقا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے جسم کا حصہ جو میرے گھر آیا ہے. اللہ آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ تو خواب بڑا مبارک خواب ہے. سیدتنا ام الفضل کہتی ہیں حضور وہ کیسے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا، وہ آئے گا تیرے پاس، بیٹا میری فاطمہ کا ہوگا، دودھ اسے تو پلائے گی. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. دائی بننے کا شرف پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی دائی ہونے کا شرف پہلے ہی ام فضل کو عطا فرما دیا کہ فرمایا کہ تیرے خواب کی تعمیر یہ ہے کہ میرے گھر میری بیٹی کے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سب سے پہلے تیرے گھر آئے گا اور تو ہی اس کو دودھ پلائے گی. اچھا ہوا یوں کہ جب دن گزرے وہ لمحات آئے اور بات کی ہو مصطفیٰ نے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ناظرین محتشم ہوا یوں کہ جب 15 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت شب آئی 3 ہجری ہجرت کی تیسرے سال مدینہ طیبہ کے اندر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ راکعہ ساجدہ سیدہ نساء العالمین کے گھر چاند سا خوبصورت شہزادہ پیدا ہوا. اس قدر نورانی، اس قدر نور، اس قدر خوبصورت نور کیوں نہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کی ولادت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اب ساتھ بھائی دیکھیں گڑتی حضور کیا دے رہے ہیں. دنیا کائنات کا یہ اصول ہے کہ جو دنیا کی چیز ہوتی ہے نا گڑتی وہ دی جاتی ہے، گٹھی وہ ہوتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے، کوئی کھجور ہے، کوئی شہد کسی کو ملا، کسی کو شرینی ملی گٹھی کے اندر. یہاں پہ کیا ہے فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام کا خوبصورت عمل دیکھیں، اپنا لعاب دہن گٹھی میں عطا فرمایا. وہ زبان نبوت جس پر قرآن جاری ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ اے محبوب یہ زبان تیری ہے پر کلام اس پہ میرا ہے. اس زبان اقدس سے لگنے والا لعاب دہن گٹی میں عطا فرمایا اور پھر اذان بھی میرے محبوب نے خود کانوں میں پڑھی ہے. اور اذان پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو دیکھ کر ہی نام دیکھ کر رکھا. کیا نام رکھا؟ حسن. اتنے خوبصورت تھے نام بھی حسن رکھ دیا کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر پیارے ہیں اور خوبصورتی کا منبع ہیں، خوبصورتی کے محور ہیں. خوبصورتی آپ سے خیرات لیتی ہے، خوبصورتی آپ کے در کی لونڈی ہے، خوبصورتی آپ کے در کے غلام ہے. وہ حسن تھا آپ کے چہرے کے اوپر کہ پورے مدینے کے اندر انوار و تجلیات پھیلتی تھیں. ساتھ بھئی جن کے بچوں کا یہ نور ہے سوچے مصطفیٰ کا نور کا عالم کیا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں وہ نور نہیں ہے، یہ ہے تو وہ ہے. لوگ ابھی تک اپنے عقلوں کو جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہیں، لیکن بات یہاں سے عقلوں سے ورا ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ ویسے ہی شانوں والا ہے. جی اللہ 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 ہوتا ہے اللہ. اور جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی اس کے بعد محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ یہ اکبر تو صلی اللہ تعالی سرکار علیہ کی شان وسلم. تو عقل سے پھر باہر ہے نا، عقل سے ورا الورا ہے. وہ مجھے سمجھ یہاں پہ آپ کی بات سے قول یاد آ گیا، میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا جو ہے اس پیغام کو سنے گی. جو حضور کی شان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کتنی ہے اور اس کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان بھائی ادراک تو کوئی کر نہیں سکتا. امام جنید بغدادی اتنے بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے آگے نا بڑا عجیب سوال کیا. وہ کہنے لگا جی بتائیں آپ کے نبی کی شان کتنی ہے، کہاں تک ہے، کتنی محدود ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ نے پھر ایک گردان پڑھی. کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں عام مومنوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صلحاء کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں مقام صلحاء ختم ہوتا ہے اس سے آگے پھر اولیاء کا مقام شروع ہوتا ہے. فرمایا جہاں اولیاء کا مقام ختم ہوتا ہے تو پھر اس سے آگے نقباء کا مقام شروع ہوتا ہے. نقباء کا مقام ختم ہوتا ہے تو اس سے آگے نجباء کا مقام شروع ہوتا ہے. نجباء کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے تو اوتاد کا مقام شروع ہو جاتا ہے. اوتاد کا مقام جہاں ختم ہو جائے تو اس سے آگے مقام قطبیت شروع ہو جاتا ہے. مقام قطبیت کی جہاں انتہا ہو پھر اس سے آگے مقام ابدال شروع ہوتا ہے. مقام ابدال کی جہاں انتہا ہو اس سے آگے مقام غوثیت شروع ہو جاتا ہے. مقام غوثیت کی جہاں انتہا
इंतहा हो उससे आगे मकाम शुहदा शुरू हो जाता है। फरमाया शुहदा का मकाम जहाँ ख़त्म हो जाए फिर उससे आगे सहाबा का मकाम शुरू हो जाता है। फरमाया जब सब सहाबा के मकाम की जहाँ इंतहा हो जाए ना, सुने, वहाँ से सिद्दीक़ अकबर के मकाम की इब्तिदा होती है। और फिर आप फरमाते हैं कि जहाँ मकाम सिद्दीकियत की इंतहा होती है उससे आगे मकाम नबुव्वत की इब्तिदा होती है, और मकाम नबुव्वत जहाँ ख़त्म हो जाए उससे आगे मकाम रिसालत शुरू होता है। अब फरमाया मकाम रिसालत की जहाँ इंतहा होती है ना, उससे आगे उलुल आज़म रसूला का मकाम शुरू होता है। और फिर जो दी एंड जुमला दिया ना, वो पूरी दुनिया इस जुमले को सुन के जो आशिक हैं वो तो मचल जाएंगे। इमाम जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सुनो, जहाँ उलुल आज़म रसूला का मकाम ख़त्म हो जाए उससे आगे मेरे मुस्तफ़ा का मकाम शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता है। आला हज़रत की शेर की जो है ना वो इस बात की तर्जुमानी है। आला हज़रत का शेर क्या, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये तो घराना ही इस कदर अज़ीम शान है। तो आपकी जब विलादत हुई तो उस वक़्त ही अनवार व तजल्लियात जो है वो पूरे मदीने के अंदर जो है वो बरस पड़े। माशाल्लाह। तो नाज़रीन मुकर्रम, इस दर और इस घर का क्या कहना, इस घर का हर शख्स बहुत निराला है, बहुत आला है, उनकी शान का मुवाजना नहीं किया जा सकता। और वो इमाम फरमाते हैं ना, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान ने करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो नाज़रीन मुकर्रम, इस पर मुफ्ती साहब आपसे और भी बातें करेंगे। माशाल्लाह आज प्रोग्राम का आगाज़ ही कारी साहब ने कुछ ऐसा किया कि गुफ्तगू का भी बहुत सुरूर आ रहा है, और जब कुरान इतना खूबसूरत पढ़ा जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर वो सारे काम आसान हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के अज़ीम सना ख़ान, मेरे अर्ज़ वतन का बहुत प्यारा नाम, दाता नगर का इंतहाई खूबसूरत नाम, जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद सलमान अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत मशकूर है सलमान भाई आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त से टाइम दिया, और आज का प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह आपने ख़ुद सजाया, और माशाल्लाह जैसे आज आप ख़ुद सज के भी आए हैं और माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहे हैं, इस तरह माशाल्लाह आपने प्रोग्राम भी सजा दिया। आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह ये मोहब्बतें सलामत रखे ता क़यामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह इज़्ज़तें अता फरमाए। कारी साहब ने किबला ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत फरमाई, और किबला ने क्या बात है माशाल्लाह पूरी तमहीद के साथ गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह आपको भी इज़्ज़तें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और ये जो कोशिशें हैं, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अल्लाह आपको और बरकतें अता फरमाए। ये दिन रात की जो काविश कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ये कोशिशें कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मोहब्बत शामिल हाल होगी तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम और अरूज की तरफ जाएगा। तो सलमान भाई आपकी तरफ चलते हैं, और आप इसे कलाम भी सुनना है, तो क्या सुना रहे हैं आज? जी, मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम सैयदी आला हज़रत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा प्यारा कलाम है और लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। वो ही रब है जिसने तुझे को हमतन करम बनाया, वो ही रब है जिसने तुझे को हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है खुदा, या तुझे हमद है खुदा, या तुझे हमद है खुदा, या वही रब है जिसने तुझे को हमत करम बनाया, तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अताया, तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अताया, तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अताया,
شافع بلایا تم شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدایا اور وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 تجھے حمد ہے خدایا اور ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا بہت ہی خوبصورت انداز میں سلمان بھائی حاضری پیش کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کا کلام حمد باری تعالیٰ حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے اور اللہ پاک آپ کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے آواز میں گداس میں اور برکت عطا فرمائے تو ہم مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے آپ کی ولادت پر اور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور اس کی خوشخبریاں تو آپ کے القابات اور آپ کا نام اور آپ کے القابات اس حوالے سے کوئی آپ کے جو القابات اور آپ کا اسم گرامی ہے وہ بھی سب سے وراء الورا ہے بے شک کہ آپ کا نام جو ہے وہ جنت سے خود ہے وراء الورا ہے ہاں آپ کا نام جنت سے آیا دونوں شہزادوں کا نام جو ہے نا وہ جنت سے ہی آئے دونوں مرتبہ نام رکھنے کے لیے تجویز جب آئی نا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نام حرب رکھا جائے یعنی کہ جنگجو چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بہادر تھے اور ایسے بہادر تھے کہ بہادری آپ پر ناز کرتی ہے تو آپ نے یہ نام رکھنے کی تجویز رکھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نام جو ہیں وہ جنت کے پردوں کے اندر چھپا کے رکھے گئے تھے ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں اور حسین کے دفعہ فرمایا ان سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں اور یہ نام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ان ناموں کو جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموں پر جو ہے وہ رکھا گیا شبیر اور شبر اب شبر اور شبیر شبر بمعنی حسن شبیر بمعنی حسین
تو یہ نام اس کی جو ہے نا وہ مکمل ترتیب بنتی ہے. آپ کا نام حسن تھا. آپ کے القابات بے شمار تھے. آپ کا بڑا پیارا ایک لقب تھا سبت رسول، اور ایک تھا سبت اکبر، اور ایک تھا ریحانت الرسول، حضور کی خوشبو. کتنا پیار. اور اس پر حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور حسن اور حسین دونوں کو چومتے بھی ہیں اور سونگھتے بھی ہیں. چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرا یہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، جان مارتے ہیں، پر ہم چومتے ہیں پر سونگھتے نہیں. فرمایا وہ تمہارے بچے ہیں. فرمایا یہ شیر خدا کے بچے ہیں. فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. نواسا تو کبھی کہا ہی نہیں نا. یہی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو میں سونگوں کیوں نہ؟ فرمایا میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. تو یہ عظیم الشان لقب تھا آپ کا، ریحانت الرسول. آپ رسول کی خوشبو ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اسی طرح آپ کا ایک لقب سید الاتقیاء بھی ہے، یعنی کہ متقیوں کے سردار. تقوی اس قدر زیادہ ہوتا تھا، اس قدر زیادہ، اور عبادت کے اندر اس قدر مگن رہتے تھے، اس قدر کہ آپ کا لقب ہی سید الاتقیاء پڑ گیا کہ متقیوں کے سردار. اگر کسی نے تقوی سیکھنا ہے، یہاں پہ میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا کہ ساری کائنات کے جو ولی ہیں نا، وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتے جب تک متقی نہ ہو جائے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. فرمایا اس قرآن سے اگر کسی نے رہنمائی لی ہے نا تو وہ اللہ کے ولی ہیں. اور ولی کون ہیں؟ فرمایا متقین ہیں، تقوی والے ہیں. اب یہاں پہ جو میں بات شامل کرنا چاہتا ہوں، جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں تمام ناظرین و سامعین کو، وہ نقطہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے ولی متقی ہوں، تقوی حاصل کریں، پھر ولایت ملتی ہے. جن کے در پہ تقوی بھی ناز کرے اسے امام حسن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ کے القابات ہیں، اور یہ آپ کے القابات کا نور ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ناظرین مکرم کے اللہ رب العزت نواسہ رسول امام حسن آپ کو کتنے اچھے اور کتنے اعلیٰ القابات سے نواز رکھا ہے، اور کتنی شانوں سے نواز رکھا ہے. آپ کی شان کتنی وراء الورا ہے اللہ رب العزت. اور یہ میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ ان کی بات کریں ہماری اوقات ہی نہیں. میں یہاں پہ ایک بات شامل کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث پاک لکھی ہے. اختصار کے ساتھ یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا گزرنا صحابہ کرام کے ساتھ ایک باغ سے ہوا. باغ بالکل سوکھا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، بالکل سوکھا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ آئے پاس آ کے کہتے ہیں اے نواسہ رسول، کاش اس باغ میں کھجوریں ہوتی اور ہم کھجوریں کھاتے اور آپ کا دیدار بھی کرتے، اور یہ کھجوروں سے ہماری دعوت جو ہے نا اور لطف اندوز ہو جاتی. تو بس اتنا کہنا ہی تھا. ہوا کیا؟ جو باغ سوکھا پڑا تھا، جہاں کھجوروں کا نام و نشان نہیں تھا، ٹہنیاں سوکھ کے گر چکی تھیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب امام حسن کچھ پڑھ رہے ہیں. جناب امام حسن کچھ پڑھ رہے ہیں. بس پڑھتے پڑھتے آنکھ پلک جھپکا تو دیکھا کہ ہر طرف جناب سبزہ ہی سبزہ ہے، ہر طرف کھجوروں کی جناب وہ اس قدر پیڑ بڑے پڑے ہیں، کھجوریں گر رہی ہیں. ایسا لگتا تھا کہ کسی نے آ کے کھجوروں کے درختوں کو بھر دیا ہو اور کھجوریں گرا کر بتایا ہو اٹھو اور لو امام حسن کے در کی خیرات حاصل کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ شان ہے امام حسن. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس در کے صدقے ملتا ہے، اس در کی خیرات جو ہے جس کے صدقے ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ عزتیں، یہ آپ ہی کا ذکر کر کے، آپ کے گھر کا ذکر کر کے، آپ کے نانا جان کا، آپ کے ابا جان کا، آپ کی امی جان جو کل کائنات کی امی جان ہے، ان کا ذکر کر کے یہ صدقہ یہ سب کچھ مل رہا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت بس اسی در کا خادم رکھے، اسی در کا نوکر رکھے، اور باادب رکھے ہمیشہ، اور صحیح العقیدہ رکھے. اور اس چیز کی بہت آج کل لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اپنے عقیدوں میں، اور انشاءاللہ اس پر بھی ایک جو ہے پروگرام کریں گے. اور ناظرین کرم
امام حسن آپ کی شان میں گفتگو اور بھی ہوگی، لیکن الحمدللہ سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف۔ تو سلمان بھائی سے حوالے سے آپ کیا سنا رہے ہیں انشاءاللہ؟ اگر بن پڑا تو منقبت امام حسن میں نعت شریف پیش کروں گا، بڑی پیاری جی جی بالکل، اور بڑا خوبصورت الفاظ ہیں، سنیں گے تو لطف آئے گا۔ انشاءاللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا آقا، تیرے جیا کوئی نہیں، کس نو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے بس اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے بس اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، تے گودی چ لے کے سرکار نو سونے نبی دلدار نو گودی چ لے کے سرکار نو سونے نبی دلدار نو آکے غلیم سادیا، آکے غلیم سادیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا، تیرے جیا کوئی نہیں، تے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کہ آگے تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی اے ہو کہ تیرے جیا کوئی نہیں، کہ ہووے فقیر یا بادشاہ، پاوے
گدا نیازی جیا ہو بھی فقیر یا بادشاہ پاوے گدا میرے جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کس نو کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ناظرین مکرم حسینہ جمیلہ دا منہ اور دتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ رب کائنات نے جس کا سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں سے ملے گا اور ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ گفتگو کے بعد لاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے شان منقبت حسین بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایڈ کریں تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف تو خلافت کے حوالے سے امام حسن آپ کے خلافت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ کون سا نمبر تھا خلافت میں آپ کا سرکار سے اور آپ کن کن کے امام ہیں اس حوالے سے اچھا یہاں پہ بہت المیہ ہے دکھ کے ساتھ یہ میں بات کرنا چاہوں گا بات تو بڑی لمبی ہے لیکن میں انشاءاللہ جو وقت ہے اسی کے اندر رہ کے سمیٹوں گا ہمارے اس دور کے اندر نا دور حاضر کے اندر امام حسین جو کہ سب کے شہنشاہ ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن حضور المیہ یہ ہے کہ ہم امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے اللہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو سادات کرام کے در کی محبت کے ڈنکے بچاتے ہیں اور ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اہل بیت کا محبت کرنے والا نہیں وہ امام حسن کی شان کیوں نہیں بیان کرتے اچھا یہ بڑا ہوتا ہے نا یہ جب امام حسین یا مولا علی کی ولادت یا اس مبارک آئے تو یہ بڑے گھوڑے بھی نکالتے ہیں اور وہ ایمان بگاڑے بھی کھولتے ہیں ارے جب امام حسن کی ولادت آتی تو نہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے تو یہ بجھ کے بیٹھ جاتے ہیں میں یہاں پہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں میں سوالیہ نشان یہ چھوڑ رہا ہوں امام حسن کی ولادت کا تو پتہ ہے مجھے یہ بتائیں امام حسن کا وصال کب ہے اللہ سیدہ کائنات کا جب ذکر آئے تو 3 رمضان المبارک کا ہم ذکر کرتے ہیں اور جب حضرت امام حسین کی بات آئے تو ہم 10 محرم کو ذکر کرتے ہیں کیوں نہیں ہم آپ امام حسن کے وصال کا ذکر کیوں نہیں کرتے کب ہے میرا یہ سوال ہے میں اس سوال کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ اصل وجہ جو بنیادی ہے نا وہ عقیدہ ہے بات جو آپ نے پہلے کی عقیدہ امام حسن نے جو عقیدہ دیا نا اس میں تو ڈنڈی ماری جا رہی ہے بالکل اور وہی یہ خلافت کا آغاز اس پہ میں بخاری شریف کی حدیث شامل کر کے پھر یہیں سے اس بات کو جوڑتا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا بڑا بیٹا یہ امام حسن فرمایا یہ بڑا سید ہے اللہ یہ بڑا سردار ہے اللہ یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا حضور 2 مسلمان کے اگر لفظ بخاری شریف میں نہ ہوں تو پھر وہ بخاری پڑھنے والا اور بخاری کے اوپر نعرے مارنے والا جی ہمیں بخاری آتی ہے اصل میں کچھ بخاری پڑھ کر جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں کچھ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں کچھ بخاری پڑھ کے ان کو پھر بخار بھی چڑھتا ہے اللہ اکبر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کاش ان جملوں میں سمجھ آ جائے کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اس لیے فرمایا کہ بڑا سید ہے ہوا بھی یوں آ جائیں اس وقت جو معاملہ پیش ہوا وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں بالآخر جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر پتہ ہے کون بیٹھا امام حسن بیٹھے اللہ آپ امام حسن بیٹھے اور آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت بھی کی بے شک اور پھر بعد میں کیا ہوا آپ نے چند ماہ جو ہے وہ خلافت کے امور سنبھالے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ چند شرائط پر وہ خلافت کا منصب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا ماشاءاللہ اللہ آپ نے اور یوں صلح ہو گئی
اور صلح جو تھی نا یہ وہی تھی. اس وقت بھی صحابہ نے نعرے لگائے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے حضور کا معجزہ نظر آ رہا ہے. اللہ کہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا, اس وقت فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا, میرا یہ شہزادہ بڑا سید ہے, یہ صلح کرے گا اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا, اور یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, یہ سید ہے. اچھا یہاں پہ ایک آخری بات شامل کرنا چاہوں گا, امام حسین سے افضل ہے امام حسن. بے شک امام حسین کے بڑے امام ہیں, بڑے شہزادے ہیں, یہی تو المیہ ہے. کیا وہ علی کا شہزادہ نہیں؟ کیا وہ سیدہ کائنات کا لخت جگر نہیں؟ کیا اسے گٹھی مصطفیٰ نے نہیں دی؟ کیا اس کے کانوں میں اذان حضور نے نہیں پڑھی؟ کیا وجہ ہے ہم ذکر حسن کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ اصل وجہ یہی ہے. عقیدہ آخر میں 2 جملوں میں پوری دنیا کو بتانا چاہوں گا, کاش یہ عقیدہ ہمیں سمجھ آ جائے. وہ عقیدہ یہ ہے, حضور یہی عقیدہ حق والوں کا عقیدہ ہے. دور حاضر کی جو جنگ ہے نا, اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 جملے ہیں, یہی 2 جملے حرف آخر ہیں. وہ جملہ یہ ہے, جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے, اور جن سے امام حسین نے جنگ کر لی ہم ان سے کبھی صلح نہیں کریں گے. بے شک بے شک. تو ناظرین مکرم, یہ ہمارے عقیدے کا بہت اہم حصہ ہے. اور یہ رافضی جو ہے آج کل برسات میں جیسے کیڑے نکلتے ہیں نا, اسی طرح رافضیت اس طرح پھیل رہی ہے, یہ کیڑے بن کے نکل رہے ہیں. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کیڑوں کو جلدی جو ہے ان کی کوئی اسپرے ایسی کوئی پیدا ہو, تو وہ برباد ہو رہے ہیں, ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد بھی ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اور ان کے کلیجوں پر چھڑیاں چلانے کے لیے انشاءاللہ مفتی صاحب سے ایک اور پروگرام اس موضوع پر بھی کریں گے. صحابہ کرام کی عظمت پر, امیر معاویہ کی عظمت پر, حق 4 یار کی عظمت پر, صدیق اکبر کا پہلا نمبر, اس پر بھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اور جو ان چاروں سے باغی ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں, اہل سنت کے ہیں رہبر صدیق, عمر, عثمان, حیدر. اور ایک جملہ کہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ کی یہ تک ہر صحابی رسول کو حق اور سچ مانتے ہیں اور جنتی مانتے ہیں, اور جو کچھ حق کرے وہ کافر ہے. میرے مرشد کریم امیر اہل سنت نے یہ نعرہ دیا, ہر صحابی نبی جنتی. اور اس نعرے نے ایسا کام کیا جتنے بھی کیڑے تھے وہ باہر آ گئے ہیں. یہ قرآن کا ترجمہ ہے, کل وعد اللہ الحسنى کا ترجمہ یہی ہے, ہر صحابی نبی جنتی. تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور ناظرین مکرم, آج کے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام تک پہنچتا ہے. تو ناظرین مکرم, انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں. ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, یا رسول اللہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے
صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، پھر خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔